بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج ہمارا موضوع ہے پاکستان کے اندر جو اہل سنت ہیں، ان کی جو مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے، ان کی خدمات کیا ہیں، کن کن بزرگوں نے اس کی آبیاری کی، اور ہم نے بات کرنی ہے 47 سے 71 تک۔ اس عرصے کے اندر اہل سنت بریلوی مسلک کی جو جماعتیں ہیں، یہ کن کن ناموں سے کام کرتی رہیں، ان کا کام کیا رہا اور ان کی تاریخ کیا ہے۔ اور اس موضوع کے لیے ہم نے بڑے ہی منتخب ایک ایسے موضوع شخص کو، ایک ایسی شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے، اور ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے پروفیسر ڈاکٹر مجیب احمد صاحب۔ یہ ماشاءاللہ سابق چیئر پرسن ہیں شعبہ تاریخ و مطالعہ پاکستان انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے، وہاں انہوں نے سالہ سال کام کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ موضوع بھی ہم جو ڈسکس ہم نے کرنا ہے اس پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کا اپنا جو خاندانی پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ ضیاء الحق نقشبندی صاحب کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ اتنے ایک اچھے اور نئے اچھوتے پروگرام دین و دنیا اور نیوز ون کے چینل سے آپ نے یہ پروگرام کا سلسلہ شروع کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں اس پہ کچھ بات عرض کر سکوں۔ تو میری پیدائش تو راولپنڈی کی ہے، تو میرا آباء و اجداد کا تعلق ننہال بھی ددیال بھی سیالکوٹ سے آگے ایک گاؤں ہے کوٹلی لوہارا، بڑا معروف جی ہاں۔ علاقہ یہ۔ تو بلکہ بعض تو ایسے کہتے ہیں کہ کوٹلی لوہارا کا نام آتا ہی ہمارے بزرگوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں میں ایک میرے پردادا جی اور ان کے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی، تین حضرات کا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا شاہ احمد رضا خان سے خلافت کا ان کو اعزاز حاصل ہے۔ تو یہ پنجاب میں شاید واحد خاندان ہے کہ جس کے پاس 3 خلافتیں موجود ہیں۔ بہت بڑی بات ہے تو یہ۔ اس کے بعد مطلب یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ اس کے بعد سلطان الواعظین مولانا ابو النور محمد بشیر صاحب، ان کی خدمات ہیں، انہوں نے بھی 70 سال کے قریب دین کی خدمت کی۔ پھر آج کل ماشاءاللہ ان کے جانشین صاحبزادہ طاء المصطفیٰ جمیل جو اپنی ان کی بڑی خدمات جی ہاں ضیف العمری میں بھی خطابت کے حوالے سے اور تحقیق کے حوالے سے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو میرا بھی خاندانی تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے، اور اس لیے شروع سے ہی مجھے لکھنے پڑھنے کا اور اس اور خاص طور پہ اہل سنت کی تاریخ اور اہل سنت کا سیاسی کردار کے حوالے سے میں آپ کو ماہر اہل سنت کہہ سکتا ہوں، ماہر رضویت یا ماہر بریلویت؟ مطلب میں بریلوی بھی کہنا پسند کروں گا، سنی بھی کہنا، مگر ماہر ہونا میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ماہر ہوں، مگر کیونکہ ماہر کے لیے میں تو ایک اپنے آپ کو بھی طالب علم یہ آپ کا سمجھتا کام ہوں۔ بہت زیادہ نا اس پہ۔ جی ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے سے کام لیا، اور میرے جتنا بھی کام ہے تقریباً زیادہ تر سارا اہل سنت کی مختلف تنظیموں کے صحیح۔ اور ان کے حوالے سے ان کا جو کردار ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور پاکستان کے لیول سے بھی وہ چھپا ڈاکٹر بھی صاحب، ہوا ہے۔ یہ جو پاکستان بننے سے پہلے کی تاریخ ہے صوفیہ کی، اہل سنت کی، اس پہ کیسے آپ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں اس کے لیے آپ بھی کیونکہ خود بھی کالم نویس بھی ہیں، آپ پروگرام بھی کرتے ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں، اور آپ کا بھی مطلب مطالعہ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کریں تو یہاں پہ جو اسلام آنے کے بعد جو 2 بڑے طبقات تھے یا جو مکتبہ فکر تھے، وہ کہ اہل تشیع تھا اور اہل سنت تھا۔ پھر اہل تشیع کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھیں تو اہل سنت کے اندر پھر 2 بڑے مکتبہ فکر کے جو آج معروف ہیں، جو بند مکتبہ فکر اور بریلوی مکتبہ فکر۔ جی، یہ بنیاد ہیں اہل سنت دونوں؟ جی ہاں، ہیں اہل سنت ہی ہیں، حنفی ہیں، ایسا اہل سنت ہیں، مگر یہ الگ بات ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو اہل سنت نہیں مانتے۔ جی، ایک الگ تو پوری بحث ہے۔ بہرحال اگر ہم اس میں سے بریلوی مکتبہ فکر کو ہم لے کے چلیں تو اس کی جو تفریق ہوئی ہے وہ اگر آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ وہ شاہ اسماعیل شہید اور مولانا فضل خیر آبادی کے 1824 کے اندر جو نومبر میں ایک مناظرہ ہوا، امتناع النظیر اور امکان النظیر، اس حوالے سے اہل سنت کے اندر تفریق پیدا ہوئی۔ کس سال کی بات ہے؟ یہ 1824 1824 میں
جامعہ مسجد دلی میں یہ مناظرہ ہوا کہ جس میں بعض لوگ امکان النظیر کا مطلب ہے کہ جن کا عقیدہ یہ تھا عصر ابن عباس کے زیر تحت ان کا تھا کہ اللہ جو ہے نا وہ 7 زمینیں 7 آسمان پیدا کر سکتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور بھی محمد پیدا کر سکتا ہے. تو جو لوگ اس بات کے قائل تھے وہ بعد میں وہ دیوبند مکتبہ فکر کی لائن کے انہوں نے معروف ہوئے، اور جنہوں نے اس کی مخالفت کی، اور اس کے اندر مولانا فضلیہ خیر آبادی تھے، مفتی صدر الدین ازردہ صاحب تھے، اور خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا شاہ احمد رضا خان کے والد صاحب مولانا نقی علی خان صاحب، انہوں نے بھی اس کی تردید کرتے ہوئے انہوں نے امتناع النظیر کہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہو سکتا، وہ انہوں نے وہ ایک فکری رائے دی اور فکری ایک انہوں نے ایک سٹینڈ لیا جس کے ماننے والے پھر آج وہ بریلوی مکتبہ فکر یا اپنے آپ کو اہل سنت جو ہیں اس سے معروف ہیں. تو فضلیہ خیر آبادی کا ذکر آپ کیسے کریں گے؟ یہ فضلیہ خیر آبادی صاحب کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ خیر آباد ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ اس میں عقلیات کے حوالے سے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ معقولات کے حوالے سے ان کی خدمات ہے، پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے. انہوں نے ان کے والد صاحب وہ خود اور ان کے آگے بیٹوں نے اس علم اس کو درس نظامی کے حوالے سے اور علم دین کو لے کے آگے چلے، مگر مولانا فضلیہ خیر آبادی صاحب اپنے علم الکلام کے حوالے سے اپنی دینی خدمات کے حوالے سے ساتھ ساتھ ان کی سیاسی خدمات بھی ہیں. 1857 میں دیگر علماء کرام کی بھی جو بہت زیادہ خدمات ہیں، مولانا شاہ احمد اللہ مدراسی صاحب ہیں، مفتی کفایت علی صاحب ہیں، لیاقت علی الہ آبادی صاحب ہیں، جنرل بخت خان ہیں، مگر فضلیہ خیر آبادی صاحب کیونکہ اس وقت کے آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کے ساتھ وہ ایک سیاسی مشیر تھے ان کے، تو اس لیے ان کا نام زیادہ آتا ہے کہ انہوں نے دلی کے اندر رہ کے پوری کوشش کی کہ انگریز کا قبضہ یہاں پہ نہ ہونے دیا جائے اور مسلمانوں کا جو زوال ہے اس کو روکا جائے. مگر وہ اس کے اور بھی کئی عوامل تھے، علماء نے مطلب پھانسیاں بھی، لیکن انہوں نے اپنے حصے کا کام اپنا حصہ انہوں نے ڈالا، اور ان کے علاوہ بھی ہر جگہ میں علماء کرام نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، مگر کئی عوامل دیگر بھی تھے جس کی وجہ سے وہ 1857 کی جنگ آزادی کہہ لیں، غدر کہہ لیں، یا اس کو جو بھی تحریک کا نام دے دیں، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکی اور انگریز کا قبضہ ہو گیا. اس کی اگر تحریک پاکستان کی بات کریں تو سنی بنارس کانفرنس کا ہم بڑا ذکر سنتے ہیں، کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں. تو یہ جو کانفرنس تھی اس سے پہلے بھی کوئی کانفرنس ہوئی؟ اس کے بعد اگر میں 1947 سے پہلے کے اگر لاسٹ یعنی کہ 47 سے پہلے 3 سے 4 سال کی بات کروں تو کیسے آپ بات کریں گے کہ اس مسلک کا، اہل سنت کا یعنی بریلوی حضرات کا کیا رول ہے؟ جی ہاں، اصل میں بنارس سنی کانفرنس تو جو 46 اپریل 46 میں، وہ تو ایک کلائمیکس تھا نا اس کا، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. مگر اس کا اگر آپ شروع سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کہ یہ سنی کانفرنس ایک تو وہ جو میٹنگ تھی، اجلاس تھا، اس کو بھی وہ کانفرنس کے معنی میں لیتے تھے، مگر یہ ایک سیاسی پارٹی تھی جو مارچ 1925 میں علماء اہل سنت نے مراد آباد میں جمع ہو کے آل انڈیا سنی کانفرنس کے نام سے ایک پارٹی. فضلیہ خیر آبادی صاحب کے زیر سایہ؟ نہیں، مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب ان کے تھے. اس کے بعد مولانا حامد علی خان پیر، جماعت علی شاہ صاحب، یا اس وقت کے جو بھی علماء اہل سنت تھے وہ اس کے ساتھ تھے. اور یہ اس وقت ان کا ایک کہنا چاہیے کہ سول سپوکس مین تھا، کہ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں تھیں، مذہبی تھی، وہ دینی تھی، مگر ایک سیاسی جماعت کے طور پہ آل انڈیا لیول پہ صرف یہ ایک ہی تھی. تو وہ 1925 کا تسلسل چلتے ہوئے پھر مختلف مقامات. نام کیا رکھا انہوں نے جماعت کا؟ آل انڈیا سنی کانفرنس. الجمہوریت الاسلامیہ اس کا عربی میں تھا، صحیح، تو مگر اس کو کامنلی یا اس کو جو تھا نا عوام الناس کے لیے آل انڈیا سنی کانفرنس. تو یہ پارٹی کا بھی نام یہی تھا. تو جب وہ کہیں اجلاس کرتی تھی تو وہ بھی سنی کانفرنس ہی اس کو کہتے تھے. تو اس طرح کی کئی کانفرنس بنگال میں ہوئیں، بہار میں ہوئیں، پنجاب میں ہوئیں، کراچی میں ہوئیں، سندھ کے اندر ہوئیں. تو کئی جس کے اندر پھر کیونکہ یہی پیریڈ بنتا ہے کہ جب خلافت موومنٹ تھی، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا تھا 1921 میں، تو اس کے بعد تحریک موومنٹ تھی، تحریک خلافت تھی، تحریک ہجرت تھی، تحریک ترک موالات، اس کے بعد حجاز کا مسئلہ. تو یہ سارے علماء اہل سنت اسی پلیٹ فارم سے وہ اپنا سیاسی نقطہ نظر جو تھے وہ پیش کرتے تھے. صحیح. تو جو آپ نے بنارس سنی کانفرنس کی بات کی تو میں اس میں تھوڑی سی وہ تاریخی طور پہ ایک تلخ بات کروں گا کہ آج وہ بعض لوگ ہمارے دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. وہ ایک تو یہ تاریخی طور پہ صحیح نہیں ہے. سید محدث محمد کچوچوی صاحب جو اس وقت اس کانفرنس کے صدر تھے، ان کا خطبہ
چھپا ہوا ہے، اس کے اندر انہوں نے ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے کہ 60,000 کا مجمع اور 3,000 علماء اور 2,000 کے 60,000 بہت بڑا مجمع 60,000، مگر ہم اس کو مبالغہ آرائی کر کے 5 لاکھ یا لاکھوں کی 60,000 بہت بڑی اس دور کے تعداد اندر ہے۔ 60,000 بھی، اور بنارس ایسی جگہ تھی کہ جو ہندوؤں کا گڑھ تھا، وہ مرکز تھا ہندوؤں کا، اس کے اندر بیٹھ کے انہوں نے اجلاس کیا۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک بھی کوئی بندہ پاکستان میں 60,000 بندہ سیاسی جلسے میں اکٹھا نہیں جی کر ہاں، سکا۔ اس طرح کا، مگر اس دور میں دیکھیں نا کہ اس وقت وسائل بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، پھر بھی لوگوں کا آنا جانا اور کرنا، اور وہ کیونکہ یہ ساری علماء کی قیادت تھی، لوگ علماء کے ساتھ جو تھے وہ محبت رکھتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، تو اس میں ایک نمائندہ اجتماع تھا وہ اہل سنت کا۔ صدارت کس کی تھی؟ صدارت اس میں یہ سید محمد کچھوچوی صاحب کی تھی، پھر جماعت علی شاہ صاحب بھی اس میں شامل تھے، پیر مانکی شریف بھی اس میں یہ شامل ایک تھے، روزہ اور خود کانفرنس تھی ہمارے یا زیادہ دن کی یہ تھی؟ 3 دن کی تھی۔ تو تینوں دنوں 25، کی 26، صدارت 27 مختلف رہی یا ایک ہی فرد اصل نے میں کی؟ وہی تھا نا کہ ایک پارٹی کے طور پہ تو وہ صدر جو ہوتا تھا وہ کچھوچوی صاحب تھے، اس کے بعد مختلف سیشنز کے وہ جو بھی معتبر علماء کرام ہوتے تھے وہ اس کی صدارت کرتے تھے۔ اب اس میں دوسرا بھی ایک مغالطہ کہ جو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں، اور یہ مطلب تاریخ کا ایک حصہ ہے، کہ اس وقت تک پاکستان کا بننا تقریباً ایک مکمل ایک طے شدہ بات تھی، کیونکہ 45 46 کے الیکشنز ہو چکے تھے، سب کچھ نتیجہ آ گیا تھا، اور یہ الیکشنز ایسے تھے کہ جس میں اکھنڈ بھارت کا اور پاکستان کے نام پہ الیکشن لڑے گئے، اور اس میں الیکشن پہ مسلم لیگ کی جو مسلم اکثریتی سیٹیں تھیں وہ انہوں نے مکمل طور پہ جیت لی تھیں۔ اور اس میرے اپنے خیال میں اور میری اپنی اس میں جو میں نے اس کو تھوڑی سی ریسرچ کی ہے کہ اپریل 46 میں آ کے یہ کانفرنس کرنے کے کوئی تک یا کوئی لاجک نہیں بنتی تھی، اور پھر اس میں یہ کہنا کہ جی ہم نے بہت اس کی پاکستان کی حمایت کی ہے، اور اگر پاکستان جو ہے نا وہ قائد اعظم اس سے پیچھے بھی ہٹ گئے تو ہم اس کو لے کے اس کا چلیں گے۔ اعلامیہ کیا تھا ویسے؟ اس میں تو انہوں نے جو بیسک ان کی جو قرار، انہوں نے اور بھی شرعی طور پہ کئی معاملات کیے تھے اس میں، مگر جو ان کا اعلامیہ تھا جو اس کو کہنا چاہیے کہ مائل سٹون تھا، اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر مسلم لیگ یا قائد اعظم اس کے پاکستان ڈیمانڈ سے پیچھے بھی ہٹ جائیں تو ہم اس کو بنا کے دم لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ مگر یہ سب سے بڑی بات اس میں ایک یہ بھی روایت آتی ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کو اور جو دعوت بھی دی، مگر قائد اعظم کے جیسی ان کا آپ کو پتہ ہے پرسنالٹی، تو ان کو جب پتہ تھا کہ ناؤ اٹ ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے پاکستان بن گیا ہے، تو اب اس طرح کی کانفرنسوں میں جانا ان کے بقول یا ان کے نزدیک ایک فضول کام تھا، انہوں نے اس سے زیادہ وہ بہتر کام، تو مگر پھر بھی اس طرح کی کانفرنس کروا لینا، اور اس کو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں یا پاکستان کی حمایت میں انہوں نے اعادہ کیا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ سے پاور تو پاکستان دی ہے بنا۔ نا پیچھے۔ پاور تو آپ نے کیا، مگر اس کے جواب میں پھر آگے بھی دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کے موقع پہ ان دنوں میں اگر کوئی مخالف جو لابی تھی وہ مخالف اعلان کر دیتی، کانفرنس کر دیتی، تو اس کے نیگیٹو اثرات آنے تھے، یہ پوزیٹو اثرات آئے۔ جی دیکھیے لوگوں نے کیا، بعض لوگوں نے جماعت اسلامی کی بھی چیزیں ملتی ہیں کہ اس میں روداد جماعت اسلامی میں شائع شدہ ہے کہ مولانا مودودی سے پوچھا گیا کہ ہم 45 46 کے الیکشن میں حصہ لیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنی اپنی مرضی، اپنے اپنے حلقے اس کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس میں اپنا ووٹ ڈالیں، مگر ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر میرا کسی حلقے میں ووٹ ہو تو میں مسلم لیگ کو ووٹ دوں۔ تو لوگ کوشش کر رہے تھے، جمعیت علماء ہند تھی، باقی لوگ تھے، خاکسار تھے، باقی لوگ تھے جو پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے، مگر وہ کیونکہ اتنے کم لوگ تھے کہ ان کی مخالفت کا میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی اثرات نہیں ہونا تھا۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے پاکستان کے اندر جو اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر ہے، انہوں نے تحریک پاکستان میں کیا رول پلے کیا اور کہاں کہاں انہوں نے پاکستان بننے کی حمایت کی، اور اس کے لیے ہم نے ماہر رضویت، ماہر بریلویت اور ماہر اہل سنت ان کا پی ایچ ڈی کا جو تھیسس تھا، جو ایک موضوع تھا، وہ اسی موضوع پہ انہوں نے لکھا، کام کیا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی پی ایچ ڈی کا موضوع رہا، کس طرح آپ نے کیسے چیزیں اکٹھی کیں، کہاں کہاں سے کیں، اور کس جماعت کا کیا رول آپ نے ثابت کیا آپ نے اس موضوع میں؟ جی اسد بھائی دیکھیں، یہ کیونکہ بیسیکلی تو یہ تاریخ کا ایک ٹاپک تھا، اور اس سے پہلے اہل سنت کے حوالے سے ان کی جماعتوں کے بارے میں یا ان کا تحریک پاکستان میں رول کے حوالے سے کوئی ہمیں اتنا زیادہ نہ باہر کی کتابوں میں نہ پاکستان سے چھپنے والی کتابوں میں چیزیں ملتی ہیں، تو اس لیے جو
ہسٹری لکھنے کی، تاریخ نویسی کی جو بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے ڈاکومنٹ، اس کے لیے پھر میں مطلب اللہ کا شکر ہے کہ میں تقریباً پورا پاکستان میں گیا ہوں، مدرسے وغیرہ، مساجد وغیرہ، گلی گلی، اور انڈیا بھی میں جا کے لے کے آیا، باہر بھی جہاں بھی جاتا تھا چیزیں میں اکٹھی کرتا تھا. اور میں یہ اتنی بار کوئی بات دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا، مگر یہ میرا یقین ہے کہ جتنا میرے پاس اب اہل سنت کی تنظیموں کا اور ان کا ریکارڈ ہے، شاید ان کے پاس اپنا بھی نہ ہو. تو اس سلسلے میں بالکل وہ ذکر کروں گا کہ کارکنان قائدین نے بھی میرے ساتھ بڑا تعاون کیا، اور وہ بیسک وجہ میرے بزرگوں کا وہ تعلق تھا یا ان کی نسبت تھی کہ جن کو میں تعارف کراتا تھا وہ میرے ساتھ ہر طرح کے وہ میرے ساتھ تعاون کرتے تھے. مگر کارکنوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، مطلب میرے گھر کے پتے پہ کوئی چیزیں بھیج رہے، کوئی مٹیریل بھیج رہا، تو مگر اس کے باوجود میں نے فیلڈ ورک اس میں بہت زیادہ کیا، جاری رکھا. جی ہاں. اور ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ ابھی بھی مجھے کتابیں آ رہی ہیں لوگوں کی، اور میں ابھی بھی اسی کام پہ لگا ہوں کہ اہل سنت کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں، کیونکہ یہ ایک اگنور ٹاپک تھا، اب شاید توجہ ہوئی ہے، اور جو اس کے مخصوص سیاسی حالات ڈاکٹر صاحب 1947 کے بعد پاکستان بن گیا، اب اہل سنت کا کیا رول تھا؟ دیکھیں 1947 میں سب سے بڑا جو المیہ آیا ہے، اس کے بعد یہی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اولیاء کا فیضان پاکستان پاکستان، مگر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس پاکستان کو بچانے کے لیے ان کو بہت کم یا بہت دیر سے ان کو جو ہے نا وہ خیال آیا. اور پہلے جو الیکشنز میں انہوں نے وہ 56 کے الیکشن تو ہو نہیں سکے، اس میں انہوں نے تھوڑی بہت تیاری کی، جمعیت علماء پاکستان مارچ 48 میں بن گئی تھی آل انڈیا سنی کانفرنس کے مقابلے میں، مگر وہ ایک تقریباً ایک مذہبی یا وہ اصلاحی یا وہ تبلیغی جماعت تھی. ٹھیک ہے. تو سید ابوالحسنات قادری صاحب، یہ حزب الاناف والے لاہور والے، وہ اس کے پہلے صدر تھے. تو 56 کے آئین کے تحت اگر وہ الیکشن ہوتے تو انہوں نے منشور بھی دیا ہوا تھا، مگر اس کے بعد جو پہلا پھر مارشل لا آ گیا، اس کے بعد الیکشن ہوئے نہیں. تو 70 میں جو الیکشن ہوئے اس کے اندر پھر کیونکہ آپس کا اتنا اختلاف تھا کہ علماء کرام، ہر ایک کراچی کے سندھ کے علماء نے اپنی الگ جماعت بنائی تھی، ادھر لاہور کے اندر ایک جمعیت الگ بنی ہوئی تھی، پنجاب سائڈ پہ الگ بنی ہوئی تھی، اس میں سارے اکابرین علماء تھے، ان کے نام ملتے ہیں. تو بعد میں پھر انہوں نے جب الیکشنز کا احساس ہوا تو پھر اپریل 1970 میں ان کو ادھر لاہور میں یہ ابو البرکات صاحب کی زیر صدارت مجلس امر علماء اہل سنت کے نام سے انہوں نے ایک چیز بنائی کہ جس نے پھر الیکشن میں حصہ لیا 70 کے الیکشنز میں، کہ جو پاکستان میں پہلی دفعہ بالغ رائے دہی یا اڈلٹ فرنچائز کے نام پہ ہوئے، تو جس کے اندر انہوں نے 7 قومی اسمبلی کی سیٹیں، ایک بعد میں متنازع تھی اب مولانا شفیق قادری صاحب کی کہ وہ کبھی ٹریبیونل سے کبھی وہ ان سیٹ ہو جاتے تھے کبھی ان کو، تو اوورال جو کنفرم سیٹ تھیں وہ 7 قومی اسمبلی کی تھیں. جی ہاں، جس میں جو تھیں وہ 3 سندھ سے تھیں اور 4 جو تھیں وہ پنجاب سے تھیں. پنجاب سے کون سی تھی؟ پنجاب سے سندھ سے سب سے بڑا نام جو تھا مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کا تھا، اس کے بعد عبد المصطفیٰ الازہری صاحب کا تھا، پھر حیدرآباد سے سید محمد علی رضوی صاحب تھے، اور پنجاب سے اور یہ سارے پنجاب والے لوگ 74 کے بعد وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. 4 MNA، ایک مولانا سوائے مولانا ذاکر صاحب کے، مولانا ذاکر صاحب تھے جامعہ محمدی شریف کے جنگ سے، جی ہاں، اور یہ صاحبزادہ نذیر سلطان تھے، ابراہیم برق تھے، اور یہ غلام حیدر بروانہ صاحب. یہ نذیر سلطان صاحب کہاں سے تھے؟ سلطان باہو سے، شور کوٹ کا وہ اس وقت کا حلقہ بنتا تھا. اور جو تیسرا نام آپ نے بتایا؟ تیسرا غلام حیدر بروانہ صاحب. یہ بروانہ صاحب ہے، یہ بھی محمدی نہیں، یہی علاقہ بنتا ہے جھنگ کا اور اس کا. اور اس کے بعد میاں ابراہیم برق صاحب، یہ بھی تقریباً، کیونکہ یہ سارے آتے ہیں کہ پیر خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب اس وقت کیونکہ مجلس عمل کے اور پھر بعد میں جمعیت علماء پاکستان کے صدر بنے، تو یہ انہی کے زیر اثر جو علاقے تھے وہیں سے یہ بنے. مگر یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ تینوں بعد دوسرے صدر یہ بنے تھے اپنا پیر سیال صاحب، دوسرے صدر تھے جے یو پی کے؟ یہ تیسرے بنے تھے. میں نے کہا نا کہ پہلے تو جب مارچ 48 میں بنی ہے تو اس وقت متفقہ طور پہ ابوالحسنات قادری صاحب صدر بنے اور علامہ احمد سید کاظمی صاحب ناظم اعلیٰ بنے. تو قادری صاحب کا انتقال 61 میں ہوا. اس کے بعد مولانا عبدالحامد بدایونی صاحب کو صدر بنایا گیا، مگر کچھ عرصے بعد ان کے خلاف ہی بغاوت کی گئی، اور یہاں پہ لاہور کے اندر جو تھا مفتی محمد حسین نیمی صاحب نے اور قاضی مظفر اقبال صاحب نے جمعیت علماء پاکستان لاہور کے نام سے ایک پارٹی بنا لی. اس کے بعد پھر مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب تھے، انہوں نے اپنی الگ جمعیت علماء پاکستان بنا لی. اسی طرح صاحبزادہ فیض الحسن صاحب تھے علوم آر شریف والے، وہ پاکستان سے پہلے احرار میں تھے،
تو 53 کی موومنٹ میں جب وہ قید کیے گئے تو ابوالحسنات قادری صاحب سے ملاقات کے بعد وہ پھر جے یو پی میں انہوں نے اپنا ایک الگ گروپ بنایا ہوا تھا، جیسے آج بھی تقریباً اتنے ہی ہیں، 3 4 5 6 جے یو پی کے اس وقت بھی تھے۔ تو مگر یہ پھر سارے جو گروپ تھے وہ آ کے انہوں نے اس میں پھر ایک جماعت المسلمین تھی مولانا محمد عمر اچھروی صاحب کی، جمعیت کا نام نہیں تھا مگر انہوں نے اپنی الگ، اور قاضی عبدالنبی کوکب صاحب نے بھی یہ چیزیں بنائی ہوئی تھیں۔ تو یہ سارے لوگوں نے پھر مل کے وہ اپریل 1970 میں، تو جے یو پی کی جو اصل پاور تھی وہ پیر سیال صاحب کے دور جی ہاں اصل میں ان کے پاس تھی، جو بڑی کہنا چاہیے جو آپ بگ اس شیئر کے تھا بعد ان کے آگے پاس شاہ تھا۔ محمد نورانی صاحب آگے؟ جی ہاں اس کے بعد پھر کیونکہ خواجہ صاحب جو تھے نا وہ انہوں نے ریزائن کیا یا ان کو مجبور کیا گیا کہ ان کے ریزائن سیکرٹری کریں۔ جنرل ساتھ کون تھے پیر Sorry؟ سیال صاحب کے؟ جی پیر سیال صاحب کا جنرل سیکرٹری کون تھا جے یو پی کا؟ اس وقت کیونکہ محمود احمد رضوی صاحب تھے، وہ مجلس عمل کے بھی تھے، ناظم اعلیٰ تھے، اور اس کے بعد پھر ان کو بنایا گیا۔ مگر پھر بعد میں کیونکہ نورانی صاحب ایم این اے بن کے آئے تو پارلیمانی لیڈر بھی ان کو بنایا گیا۔ پھر خانیوال میں کنونشن ہوا شاید 1974 میں، اس کے اندر پھر ان کو جو تھا وہ نورانی صاحب کو، اب جماعت آ گئی جے یو پی شاہ محمد نورانی صاحب جی کے ہاں پاس۔ جمعیت علماء یہاں پر پاکستان، کیا نورانی صاحب نے پایا، کیا کھویا؟ پھر حنیف طیب صاحب کا الگ ہونا، باقی گروپوں کا الگ ہونا، جی ہاں اصل میں پھر فضل وہی کریم ہے، صاحب کا الگ جی ہونا۔ ہاں یہ تو خیر بہت بعد کی بات ہے حاجی حنیف طیب صاحب کی یا فضل کریم صاحب کی۔ تو نورانی صاحب کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن آتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جماعت اہل سنت کا بھی رول ہے، کہ کراچی اور حیدرآباد میں وہ بڑا اس کا اثر تھا۔ مگر وہ جو پہلے دن ہی جب وہ ایم این اے بن کے گئے ہیں 12 اپریل 1972 کو، تو انہوں نے پہلے دن ہی جا کے کہا کہ آئین کے اندر مسلمان کی تعریف ہونی چاہیے۔ تو مطلب ایک ڈیبیٹ کہ جو اس سے پہلے بھی 56 کا بھی آئین بنا، 62 کا بھی آئین بنا، مگر مسلمان کا یہ تو ہوتا تھا کہ صدر یا وزیر اعظم مسلمان ہوں گے، مگر کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مسلمان ہے کیا۔ تو نورانی صاحب نے مطالبہ کیا، پھر وہ چلتے چلتے پھر وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کوثر نیازی صاحب نے ایک چیلنج دیا کہ آپ لوگ متفقہ طور پہ مسلمان کی تعریف لے آئیں تو ہم اس پہ کر دیتے ہیں۔ تو اس میں عبدالمصطفیٰ الازہری صاحب، مولانا عبدالحق صاحب جو اکوڑا خٹک کے تھے، انہوں نے، مفتی محمود صاحب، باقی پارٹیوں کے جو لوگ تھے انہوں نے مل کے، اور زیادہ جو ڈرافٹنگ کی وہ عبدالمصطفیٰ الازہری صاحب نے، جو کراچی سے جو تھے ایم این اے تھے، ان کی وہ ڈرافٹنگ کر کے اس کو پیش مولانا عبدالحق صاحب نے کیا، تو وہ مسلمان کی تعریف شامل کی گئی۔ اس کے بعد پھر جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن آتا ہے جو 1974 کا جو واقعہ ہوا، جس کو بھی 50 سال پورے ہو گئے ہیں، کہ اس کے اندر پھر جو قادیانیت کے نام پہ پھر لاہوری گروپ، مرزائی گروپ، یا جو احمدی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کو نان مسلم قرار دینے میں نورانی صاحب کا کنٹریبیوشن سب سے زیادہ بنتا ہے، کہ انہوں نے وہ قرارداد جو 30 جون کو پیش کی گئی 1974 میں، اس کے اندر دوسرے علماء کا بھی رول ہے ان کا، مگر پیش کرنے میں یا اس کو انیشیٹو لینے میں نورانی صاحب شاہ محمد نورانی صاحب جی ہاں، پیش تھے۔ اس میں پیش تھے، اور پھر انہی کی کوششوں سے اور باقی مشترکہ اس وقت بھی مجلس عمل بنی، اس کے اندر بھی جو تھے وہ، تو جے یو پی ویک کیسے ہوتی گئی؟ دن بدن ویک ہوئی ہے؟ جی ہاں ویک تو اس میں جو فیکٹس ملتے ہیں، اب دیکھا جو ہم نے سنا اور پڑھا ہے کہ سندھ کے اندر اپوزیشن لیڈر ان کا تھا۔ جی ہاں پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب تھے، کیونکہ سندھ کے اندر وہ میں نے ایم این اے کی بات کی تو سندھ میں 7 ایم پی ایز تھے ان کے، 7۔ جی ہاں، اور پنجاب میں 4، اور یہ بھی چاروں کے چار پھر پیپلز پارٹی میں شاید چلے گئے تھے۔ تو مگر وہ پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب جو تھے وہ اور لیڈر یہ آف دا 7 اپوزیشن تھے۔ کراچی والے یعنی سندھ والے اور 4 پنجاب کے، ان کا انتخابی نشان جے یو پی کا ٹکٹ؟ جی ہاں چابی، اس وقت چابی تھا، جس کو انہوں نے نعروں میں کہا گیا تھا کہ یہ چابی جو ہے نا وہ جنت کی چابی ہے، ایکسپلائٹ، یعنی کہ شروع سے کام چلتا رہا جی کہ ہاں یہ جو شروع کتاب سے ہے جیسے یہ قرآن کتاب ہے، پاک اس کو کسی نے قرآن کا وہ کہا، ترازو کسی نے کہا کہ یہ میزان ہے وہ جو تلا جائے گا، تو ہر ایک نے اپنا اپنا اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی جیسے کل کوشش احسن کی۔ اقبال صاحب نے کہا ہے کہ جی یہودی، تو یہ جو ٹائٹل ہے خان صاحب کا، عمران خان کا، یہ تو ہمیں فضل الرحمان صاحب نے بتایا تھا۔ ہاں بس اصل میں مذہب اور سیاست کا اتنا آپس میں تو یہ مکس جو ہے کہ مجھے میں جلدی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو فضل کریم صاحب، حنیف طیب صاحب یا باقی لوگ الگ ہوئے جے یو پی سے، اس کی کیا وجہ تھی؟ پھر عبدالستار نیازی صاحب کا جی بھی ہاں، جو، اصل میں اگر سٹیپ بائی سٹیپ ہم چلیں تو یہ زیادہ تر کیونکہ پھر بھٹو دور تھا، اس وقت تک جے یو پی بڑی اسٹرانگ بھی تھی اور بڑی مضبوط بھی تھی، اور یہ اپنا اس کا تشخص تھا۔ پھر 77 کی موومنٹ چلی، اس میں بھی جو نظام مصطفیٰ کا نام دیا گیا،
وہ بھی جمعیت علماء پاکستان کا نعرہ تھا، مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ۔ تو وہ تحریک جو اینٹی بھٹو یا اینٹی ریگنگ موومنٹ تھی، اس کا نام جو تھا، اور یہ سب انٹرنیشنل لوگ بھی مانتے ہیں اور پاکستان میں بھی، کہ اس کا نام تحریک نظام مصطفیٰ JUP کے لوگوں کی وجہ سے یا ان کی قربانیوں کی وجہ سے یہ نام پڑا۔ تو اس کے بعد جب مارشل لاء لگا تو نورانی صاحب نے ایز اے پارٹی یہ کہا کہ ہم نے مارشل لاء کا یا اس کا ساتھ نہیں دینا۔ ٹھیک ہے، شروع میں انہوں نے ویلکم کیا، شروع سے میرا آمری کے خلاف تھے وہ۔ جی ہاں، مگر یہ جب ضیاء کا مارشل لاء لگا تو انہوں نے شروع میں کچھ اس کا ویلکم اس کو کیا کہ چلو بھٹو سے میں نے نجات ملی، مگر بعد میں جب انہوں نے 90 دن کا وعدہ جو اس نے خانہ کعبہ میں بھی کیا، باقی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھی کیا، ہر جگہ 90 دن کا وعدہ کر کے اس نے اس کو پورا نہیں کیا، تو اس کے بعد نورانی صاحب نے ایک سخت موقف اختیار کیا کہ ہم نے ضیاء کے ساتھ، پھر MRD موومنٹ چلی 83 میں، MRD کا وہ حصہ تو نہیں تھے، مگر یہ جو اختلاف آپ بات کر رہے ہیں نا، وہاں پہ اختلاف شروع ہوا کہ مولانا عبدالستار خان نیازی کو بھٹو دور کے اندر بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا، ان پہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے ان پہ ادھر لاہور کے اندر ہی، تو ان کی ایک رائے ذرا پیپلز پارٹی کے خلاف سخت تھی۔ تو نورانی صاحب تھوڑے سے مائلڈ ایٹیچیوڈ رکھتے تھے پیپلز پارٹی کے بارے میں، حالانکہ وہ پیپلز پارٹی کے MRD کا حصہ نہیں تھے، مگر وہ موومنٹ میں اس کے جو اس کے مطالبات تھے ان پرنسپل، اس کے ساتھ وہ ایگری کرتے تھے کہ جمہوریت بحال ہونی چاہیے، مارشل لاء ختم ہونا چاہیے۔ تو نیازی صاحب کا یہ یہاں سے اختلاف شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد جب ضیاء کا ریفرینڈم ہوا، اس کے بعد غیر جماعتی انتخابات ہوئے، اس موقع پر پھر حاجی حنیف طیب صاحب، شاہ تراب الحق صاحب قادری، حافظ تقی صاحب، عثمان نوری، یہ باقی، اور پھر عبد المصطفیٰ الازہری صاحب بھی، یہ لوگ جو تھے وہ نظام مصطفیٰ کے گروپ کے نام پہ انہوں نے غیر جماعتی انتخابات میں حصہ لیا، کیونکہ JUP کا اور باقی جماعتوں کا بھی یہ موقف تھا کہ ہم نے ہم جماعت ہیں، ہم اپنے آپ کو غیر کر کے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، تو انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ تو اس طرح کے جو 85 کی اسمبلی جس میں محمد خان جنیجو صاحب وزیر اعظم بنے، تو اس میں تقریباً 6-7 MNAs وہی کراچی اور حیدرآباد سے وہ بن کے آگے جو اہل سنت کے پارٹیوں میں تھے، انہوں نے پھر اسمبلی میں نظام مصطفیٰ گروپ بنایا اور ان کو جمعیت علماء پاکستان سے نکال دیا گیا، کہ جو ضیاء کی مجلس شورا میں بھی گئے جنہوں نے غیر جماعتی الیکشن میں حصہ لیا، ان تمام کو انہوں نے JUP سے خارج کر دیا۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب ہم نے پروگرام کے آخری حصے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے کہ یہ جو جماعت اہل سنت ہے، یہ جو مرکزی جماعت اہل سنت ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، یہ جو سنی تحریک ہے، یہ جو تحریک لبیک ہے، اس طرح کے دیگر جو چھوٹے بڑے گروہ ہیں اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کے اندر، یہ کب بنے، ان کی خدمات کیا ہیں، یہ ان کا اندر انتشار کیوں آیا، یہ جو الگ گروپ کیسے بنے، انہوں نے کس تحریک میں کیا رول پلے کیا؟ ڈاکٹر صاحب یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ اصل میں اہل سنت کا یا جو بریلوی حضرات کا سب سے بڑا مسئلہ جو میرے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ اس میں شخصیت پرستی جو ہے، ویسے بھی ان پہ کہا جاتا ہے کہ شخصیت پرست ہیں اور قبر پرست ہیں، تو شخصیت پرستی ایسے ہے نہیں، ویسے میں وہی کہہ رہا ہوں، الزام ہے نا، یا ان پہ ان کے بارے میں تصور ہے، یہ غلط ہے جی۔ جی ہاں۔ تو اس میں شخصیت پرستی کا یہی ہے کہ ہر بندہ اس کے لیے اپنے جو حضرت صاحب ہیں، جو اپنا مدرسے کے جو لوگ ہیں، وہی اس کے لیے سب کچھ ہیں، اسی اپنی ذات میں انجمن ہے۔ تو یہ جتنا بھی اختلاف ہوا اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی ایک جمہور کے اندر جہاں پہ اکثریت آبادی ہو، وہاں پہ کوئی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن جانا، ایک سے زیادہ جماعت بن جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یا کوئی بلکہ اچھی بات ہے، اختلاف ہے، مگر اس اختلاف کو جب آپ ذاتیات پہ لے جائیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف آپ گالم گلوچ کریں گے۔ جماعت اہل سنت کب بنی اور مرکزی جماعت، ان کا آپس میں جماعت اہل سنت کے اصل میں بعض لوگوں کی جو ایک تحقیق ہے کہ کیونکہ یہ جیسے آج بھی ہے کہ جو جماعت اہل سنت کراچی کی ہے، وہ شروع سے تقریباً وہ کہتے ہیں کہ وہ 50s میں بننا شروع ہوئی، مگر جو مرکزی جماعت اہل سنت یا جماعت اہل سنت پاکستان ہے، وہ تقریباً 60s کے اندر اس کو بنایا گیا۔ اور کیونکہ جب یہ اس میں ایوب خان کے دور کے اندر، مارشل لاء کے اندر جب جماعتوں پہ پابندی لگائی گئی، تو ایک غیر سیاسی اور اصلاحی یا تبلیغی جماعتیں سب لوگوں نے بنائیں۔ تو جماعت اہل سنت بھی اس کے بعد پھر ان کے جو زیادہ تر فلاحی کام تھے، خاص طور پہ سیلاب جب آیا، بنگلہ اس وقت کا جو بنگلہ مشرقی پاکستان تھا، اس کے اندر پہ کراچی کے اندر حیدرآباد، تو ان لوگوں کی وہاں پہ خدمات ہیں۔ اور علماء کرام کا جتنا بھی تھا، وہ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ 70 پہلا صدر کون تھا، پہلا جنرل سیکرٹری کون تھا جماعت اہل سنت کا؟
جماعت اہل سنت پھر اصل میں وہی ہے نا، اس میں کافی ہمیں وہ اختلاف ملتا ہے. علامہ احمد سعید کاظمی صاحب جب اس کا پھر ملتان سنی کانفرنس میں اس کا ریوائول ہوا تو وہ اس کے پہلے صدر بنائے گئے. اس کے بعد پھر حاجی فضل کریم صاحب جو تھے ایک وہ اس توبہ میں کانفرنس ہوئی، وہ تو جی 70 میں ہوئی تھی نا توبہ سنی اور کانفرنس. ایک رائیونڈ میں بھی ہوئی جی ہاں، کانفرنس. وہ میلاد مصطفیٰ کانفرنس. تو توبہ والی کانفرنس تو وہ الیکشن کے لیے تھی نا، وہ تو جمعیت علماء، جی ہاں وہ تو جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ اور فارم یہ سے جو ہوئی تھی. رائیونڈ میں رائیوڈ میں تو یہ بھی جمعیت علماء پاکستان جماعت اہل سنت، کیونکہ اس وقت تک تقریباً لوگ یہ سارے متحد تھے. اور یہ الگ کیسے ہوئی مرکزی جماعت اہل سنت؟ اصل میں اس میں بھی پھر وہ میں نے عرض کی نا کہ وہ شخصیات کا ٹکراؤ تھا، پھر کچھ فنڈ کا مسئلہ تھا کہ فنڈ کو مس یوز کیا گیا. پھر حاجی فضل کریم صاحب نے اپنی جماعت کو ایک پگڑی کے نشان کے تحت پھر اپنے وہ سیاسی طور پہ جو اس کو رجسٹر کروایا. مرکزی جے یو پی نہیں، مرکزی جماعت اہل سنت کے نام. اوکے ٹھیک ہے. علامہ احمد سعید کاظمی صاحب مرکزی جے یو پی سے پہلے انہوں نے مرکزی جماعت اہل سنت کے نام سے. جی ہاں، انہوں نے اس کا پگڑی کے نشان سے انہوں نے الیکشن بھی لڑا. وہ میرے پاس پمفلٹ پڑے ہوئے ان میں اشتہار. پھر مفتی مختار احمد گجراتی صاحب تھے، ان کا بھی اس میں رول ہے کہ وہ ناظم اعلیٰ 2 گروپ بنے، 3 گروپ بنے، ہر ایک نے اپنا اپنا، جیسے ابھی بھی 2 ڈاکٹر گروپ صاحب ہیں. یہ جو دعوت اسلامی ہے، جو تحریک لبیک ہے، یہ سنی تحریک ہے، یہ کیا چیز ہے؟ دعوت اسلامی تو دیکھیں بیسیکلی تو وہ ایک تبلیغی کام کرنے کا ان کا مقصد ہے، مگر اب ان کا اگر آپ نیٹ ورک دیکھیں، ان کی وہ چیزیں دیکھیں یا ان کا میں دوبارہ سوال کر لوں یہ. جی ڈاکٹر صاحب اس سوال کو دوبارہ کر لیں جو بھی بولنے لگا. ڈاکٹر صاحب یہ جو دعوت اسلامی ہے، یہ سنی تحریک ہے، تحریک لبیک، یہ 3 بڑے نام ہیں مذہبی اعتبار سے، یعنی کہ سیاسی نہیں مذہبی اعتبار سے. وہ ایک الگ ایشو ہے کہ تحریک لبیک بھی سیاست میں بعد میں آئی، اور یہ جو سنی تحریک ہے وہ بعد میں پاکستان سنی تحریک بنی، وہ بھی سیاست میں بعد میں آئی. یہ 3 جماعتیں جو ہیں، یہ ان کا رول کیا ہے؟ ان کی جو یعنی کہ تبلیغ تھا، سیاست تھی، یا کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ بیسیکلی ان کی جو ہم کہیں گے نا کہ پیرنٹ آرگنائزیشن تھی، وہ تو دعوت اسلامی ہے، کہ جو ستمبر 1981 میں کراچی میں نورانی صاحب کے گھر کون کون لوگ تھے جو بنانے والے؟ یہ ستمبر 81 میں نورانی صاحب کے گھر میں یہ اجلاس ہوا تھا، کہ جس میں علامہ ارشد القادری انڈیا کے وہ تھے، نیازی صاحب تھے، شاہ فرید الحق صاحب تھے، حاجی حنیف طیب صاحب تھے. تو اس وقت کے جتنے بھی علماء تھے انہوں نے، اور انہوں نے الیاس قادری صاحب کو اپوائنٹ کیا کہ آپ اس کو لے کے چلیں. تو مگر انہوں نے پھر لازمی بات ہے کہ وہ اتنا زیادہ اس کام کو پھیلا دیا کہ شفیع قاروی صاحب کی مسجد گلزار حبیب سے وہ اتنا زیادہ انہوں نے کام پھیلایا کہ اب انٹرنیشنل ایک ٹرانسنیشنل ایک موومنٹ بن گیا، جو مطلب اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مگر ان کے لحاظ سے اگر آپ تھوڑی ریزرویشنز ہیں علماء کے حوالے سے بھی، عوام کے حوالے سے بھی، کہ ان کی ایک اپنی سوچ ہے، ایک اپنا ایک رائے ہے، اپنا مقصد کام کرنا، اس نے پھر اپنی سوچ تو اپنانی ہے. نہیں دیکھیں، جب آپ اپنے آپ کو پھر کہیں گے کہ ہم اہل سنت ہیں، پھر اعلیٰ حضرت کا بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے بہت زیادہ ہیں، تو پھر آپ کو وہ لائن لے کے چلنی، مطلب مین فوکس آپ اسی کو کریں نا. میرا اپنا وہ اس میں کہہ لیں کہ میرا ویو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آگے چل کے ایک الگ فرقے کے طور پہ اپنے آپ کو، بیشک وہ سنی ہو یا کوئی اپنا الگ شناخت، کیونکہ ہر چیز انہوں نے اپنی الگ کی ہوئی ہے، ایک چیز. اور وہ جو عام سنی تحریک کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ سنی تحریک بھی، کیونکہ جو سلیم قادری صاحب تھے وہ پہلے تو اس میں دعوت اسلامی میں ہی تھے، وہاں سے بھی کیونکہ ان کا سیاسی ذہن تھا، سیاسی تربیت تھی. ATI کے پرانے الیاس قادری صاحب بھی ATI کے پرانے کارکن تھے. تو ان کی یہ سوچ تھی کہ مجھے 91 سے اختلاف ہوا، انڈیا میں بھی اختلاف ہوا، انہوں نے سنی دعوت اسلامی الگ سے بنائی. تو ان کا یہ تھا سلیم قادری صاحب کہ ہمیں سیاست میں بھی آنا چاہیے تھا، جبکہ اس کا دعوت اسلامی ابھی تک یہی ہے کہ ہمیں سیاست میں نہیں آنا چاہیے. تو انہوں نے پھر نکل کے سنی تحریک بنائی. اور پہلے ان کا یہی تھا کہ ہمیں جو مساجد ہیں کہ جس پہ غیروں نے قبضہ، جو اہل سنت کی مساجد ہیں، جو کمیٹی ہیں، جس کمیٹی کے لبیک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تحریک لبیک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی تک تحریک ہی ہے، حالانکہ ان کے دعوے ہیں. 2 الیکشن میں انہوں نے حصہ بھی لیا، پچھلی دفعہ 25 لاکھ سے زیادہ لیا، 25 لاکھ سے زیادہ لیے، اس دفعہ انہوں نے 28 لاکھ سے. مگر ابھی بھی وہ اپنے آپ کو پروگرام کیے، جو قربانی 60 لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں. مگر نقشبندی صاحب یہ دیکھیں نا، ابھی تک وہ تحریک کے سطح سے اپنے آپ کو اوپر لے کے نہیں آئے، کوئی ڈھانچہ نہیں بنا سکے. تھنک ٹینک کوئی نہ پیچھے، ساری جماعتوں کی اوور میں بات کر رہا ہوں. بنانا چاہیے نا پھر تھنک ٹینک. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، یا تو آپ دعوت اسلامی کی طرح طے کر لیں کہ ہم نے سیاست نہیں کرنی، پھر تو ٹھیک ہے، آپ مذہبی کام کریں. اگر آپ نے الیکشن میں کرنا ہے، آپ کا مینیفیسٹو کوئی نہیں ہے، آپ کا سٹرکچر کوئی نہیں ہے، آپ کی ایسی چیز کوئی نہیں ہے،
پورا آپ کے جو ہے نا لوگوں کی باڈی کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سوال بھی یہ میرا آپ سے کہ ماشاءاللہ یہ طاہر القادری صاحب ہیں، پوری دنیا میں اگر اعلیٰ حضرت یا اہل سنت بریلوی مسلک کی کوئی پہچان ہے تو وہ طاہر القادری صاحب ہیں، وہ دعوت اسلامی، یہ ایک جینون حقیقت ہے. یہ طاہر القادری صاحب کو آپ نے کیسے دیکھا، ان کی جماعت کیسے بنی، یہ جو عروج ہے معاشرہ، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جو آپ نے پہلے بات کی میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ اہل سنت کی یا رضویت کی پہچان دعوت اسلامی کسی حد تک تو ہے، مگر طاہر القادری صاحب کے خود بیانات موجود ہیں کہ میں بریلوی نہیں ہوں. نہیں سر، وہ ماننے یا نہ ماننے، لوگ تو انہیں اہل سنت بریلوی مسلک کہتے ہیں. نہیں دیکھیں، پھر اسی میں پھر بریلویوں نے ہی وہ تو میرا خیال ان کی سمجھداری ہے کہ اس نظام میں آئے نہیں ہو، لیکن ایک بندہ جب اپنے اندر سے وہ بھی اون کرتے ہیں کہ ہم بریلوی ہی ہیں، وہ اعلانیہ طور پہ کہیں مانے نہ مانے الگ ایشو. ان کے خلاف جو ہے نا، کیونکہ وہ حقیقت ہے اور تاریخ ہے، چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ان کے خلاف فرقہ طاہریہ کے نام سے کتابیں چھپی ہوئی ہیں، فتوے بھی موجود ہیں. وہ لوگ تو پھر دیکھیں میں اس پہ بات کروں گا تو اعتراض ہوگا، وہ تو کدھر ہے کتاب؟ اب تو وہ کتاب بھی نہیں ملتی. نہیں، میرے پاس موجود ہے. آپ کے پاس موجود ہے. جو خود ایک بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں یہ چیز نہیں ہوں، تو ہمیں پھر اس پہ امپوز نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں تم ہو. دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ اہل سنت بریلوی تو ہیں نہیں، بن جانا، اس پہ ضد کر لینا یا دوسرے لوگوں کا ضد سے ان کو بریلوی بنا دینا، ان کا آن کر لینا، یہ تو میں کہتا سمجھ مسٹیک ہے. لیکن بنیادی طور پہ تو ہم اہل سنت، طاہر القادری کی اپروچ ٹھیک تھی کہ بھئی ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں منہاج کے اوپر بات کریں آپ. منہاج القرآن تو بیسیکلی تو یہ بھی وہی تھا کہ ایک اصلاحی، تبلیغی اور تعلیمی ادارے کے طور پہ. یہ کیسے بنا؟ اس کی آپ نے یہ ریسرچ تقریباً کی؟ میں ہر شاید 1981 میں یہ کن لوگوں نے بنایا اس کو؟ مطلب بیسیکلی تو یہی تھے، طاہر القادری صاحب ہی تھے، پھر ان کے ساتھ اس وقت کے مراج الاسلام صاحب تھے، مفتی محمد خان قادری صاحب، علامہ خان قادری خلیل الرحمن صاحب تھے، قادری یہ صاحب. تھے مطلب پیر صاحب زکوری شریف، جو خالد رضا صاحب تھے وہ بھی ان میں شامل تھے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے، کیونکہ یہاں پہ لاہور میں اتفاق مسجد کے ساتھ ان کا کافی کنٹریبیوشن ہے، ٹی وی پہ بھی پروگرام، بیسیکلی اچھے اوریٹر تھے، لیکچرر لا کے تھے، پروفیسر بعد میں. تو وہ اس پہ آپ کی کیا ریسرچ ہے کہ طاہر القادری صاحب کیسے میاں شریف کے قریب پہنچے، کیا وجہ بنی؟ وہ تو دیکھیے ان کی ویڈیو جو موجود ہیں، جو میرے خیال گھنٹے 1.5 گھنٹے کی، انہوں نے ساری تفصیل سے انہوں نے ان کو بتایا ہوا ہے. تو کیونکہ میں نے کہا نا، ان کا ایک امیج ایسے تھا کہ ایک انقلابی اور ایک ویژنائز جو اپنے آپ کو کر کے انہوں نے ایک اسلام کا ایک انقلابی منہاج القرآن، جو ان کے استاد ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کی کتاب کا بھی نام ہے، وہیں سے انہوں نے ادارہ منہاج القرآن لے کے اس کو کیا. اور ان کا عالمی غلبہ اسلام یا عالمی مصطفی انقلاب کا جو ان کا نعرہ ہے، اور بظاہر تو یہ مطلب اس نعرے سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. تو شریف خاندان یا جو جتنے بھی ہیں، ان کا جو اوورآل ایک امیج ہے وہ یہی ہے کہ یہ دیندار لوگ ہیں یا مذہبی لوگ ہیں. تو اس لیے انہوں نے اس وقت کے اچھے، کیونکہ اکیڈمی بنائی تھی، مسجد بنائی تھی، ان کا کام تھا کہ ہم دین کا کام کریں. تو اس وقت کے جو معروف تھے وہ طاہر القادری صاحب تھے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو تنظیم المدارس ہے، جی یہ کب بنی، کس نے بنایا، نام کیسے اس کا چنا گیا، اور کیا فیصلے ہوئے، اور اس کی بہتری کیسے ہوئی مدارس میں؟ یہ ادارہ جو ہے یعنی کہ تنظیم المدارس، اس کا کون کون بنا سربراہ، کیسے وجود میں آیا یہ فورم؟ یہ تو نقشبندی صاحب آپ کو بھی ہے کہ دینی مدارس جو ہیں وہ ہمارا اسلامی نظام تعلیم کا ایک بنیادی حصہ ہیں. تو پاکستان بننے سے پہلے بھی بڑے معروف دینی مدارس تھے. سب سے بڑا وہ منظر اسلام اور جامعہ شفیہ مبارک پور میں تھا. تو پاکستان بننے کے بعد جو پہلا اہل سنت کا مدرسہ بنا وہ کراچی میں دارالعلوم امجدیہ بنا، اور پھر ادھر قصور میں، پنجاب میں اگر ہم بات کریں تو دارالعلوم حنفیہ قصور میں بنا. کس سال کی بات ہے یہ امجدیہ بنا 48 میں، اور یہ شاید 50 میں بنا. جامعہ نمانیت بہت پرانا ہے مدرسہ. نہیں، میں پاکستان بننے کے بعد کی بات، وہ تو آلریڈی مطلب شفٹ ہی ہوا نا. جامعہ نمانیت ویسے کب بنا؟ وہ 1887 میں اس کا بنتا ہے، اور اس کے بعد 1926 میں یہ دارالعلوم حزب الاناف. وہ جو آلریڈی موجود تھے وہ تو تھے ہی نا، کہ جو پاکستان بننے، کیونکہ زیادہ تر جو علماء آئے تھے جو اہل سنت کے، وہ کراچی میں یا لاہور میں آ کے مائیگریٹ کیے، تو اس لیے انہوں نے وہیں پہ ادارے بنائے اپنے. تو یہ کیونکہ پھر آہستہ آہستہ یہ نیٹ ورک پھیلتا چلا گیا، اور پھر مدارس کا آپس میں تھا کہ ان کو نیٹ ورکنگ کرنے کا، آپس میں مربوط تعاون کرنے کے لیے کہ تنظیم کی ضرورت پیش آئی.
تو اس میں ہلکی پھلکی پہلے ایک تنظیم تھی کہ ان کی اسناد کیسے دی جائیں گی، کون دے گا، اس کی اتھینٹیکیشن کون کرے گا. تو پھر 1961 میں جہانیاں کے غلام جہانیاں صاحب تھے چشتیاں کے، وہ جو غلام جہانیاں تھے، انہوں نے یہ تحریک کی اور انہوں نے ایک اجلاس بلایا، مگر وہ اتنا زیادہ فروٹفل نہیں ہوا. پھر بعد میں یہاں جامعہ نظامیہ لاہور کے اندر مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کے شاید لیٹ 60s میں یہ تنظیم المدارس کا اجلاس ہوا، جس کے پہلے ناظم اعلیٰ وہ بنے اور علامہ احمد سعید کاظمی صاحب اس کے وہ صدر بنے. کافی عرصہ تک وہ صدر رہے. پھر ان کے صاحبزادے مظہر سعید صاحب رہے، پھر ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب اس کے ناظم اعلیٰ رہے. تو ان کا سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن ہے، اور انفارچونیٹلی یہ بھی دینی دوسری تنظیموں کی طرح اس کے بھی 2 حصے ہو گئے ہیں. تو اور بلکہ اس کے علاوہ کئی بورڈ بھی بن گئے ہیں، 3-4 بورڈ بن گئے ہیں کہ جو تنظیم المدارس سے نکل کے مفتی منیب الرحمان باجوہ صاحب کی مہربانی ہے نا، انہوں نے بنائے تھے، توڑا تھا. دیکھیں پھر بات وہی ہے نا کہ ہم ان کو کیوں موقع دیں کہ کوئی ہمارے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان کو توڑنے میں انڈیا کا رول ہے، تو ہم نے اس کو موقع ہی کیوں دیا کہ وہ آ کے رول پلے کرے. تو سب سے بڑا جو ان کا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اپنی اسناد کو BA اور MA کے برابر جو تھا وہ اس وقت کی قومی اسمبلی سے منظور کروایا. اب HEC بھی ان کی جو ہے نا وہ شہادت العالمیہ کو جو ہے MA کے برابر اور جو نیچے. آخر میں یہ بتائیے بیرا شریف کے بارے میں کہ وہ شروع سے تنظیم المدارس کا حصہ نہیں بنے، یا پیر کرم شاہ صاحب کی جو اہل سنت کے لیے خدمات ہیں وہ کیا ہیں؟ جی ہاں، وہ کیونکہ کئی ایسے مدارس تھے کہ جو تنظیم المدارس، کیونکہ تنظیم المدارس ایک ریگولیٹری باڈی ہے، اس میں لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کا حصہ بنیں. تو اس کو گورنمنٹ نے کیونکہ پیر کرم شاہ صاحب ضیاء کے بڑے قریب تھے، جج بھی تھے، اس کے بعد شورا کے رکن بھی ہوئے، تو اس وجہ سے ان کو انڈیپینڈنٹ اس کا ڈگری ایوارڈنگ کا جو تھا وہ 80s میں ان کو حصہ ملا ہوا تھا. پیر صاحب کی جو بلا شبہ ان کی خدمات ہیں، ضیاء القرآن بھی ہے، ضیاء النبی بھی ہے، باقی بھی ان کے ضیاء حرم سب سے بڑا جو اتنا عرصہ وہ چلاتے رہے ہیں. مگر میں آج معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ پیر صاحب کی وہ جو علمی اور وہ جو خدمات ہیں، انٹلیکچول خدمات ہیں، آج وہ ایک پیر خانے کے طور پہ وہ جو ہے نا وہ اس کی شکل اختیار کر گیا. تقریباً اوورآل ہمارے سارے بہت بڑی تعداد میں موجود، بہت بڑے ہیں، مگر وہ سارا پیر خانے کا سیٹ بن گیا. جی ہاں بن گیا، مگر وہ سارا پیر خانے کا سیٹ اپ جو ایک ہوتا ہے نا، یونیورسٹی تو پیر خانے کا حصہ نہیں، مگر اس کا جو چلانے والے لوگ ہیں وہ تو وہی لوگ ہیں نا. جب آپ یونیورسٹی کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کا موقع دیں. جب آپ وہاں پہ اپنے ہی سیٹ اپ کے لوگ، اپنے ہی نظریے کے لوگ، یا اگر آپ تھوڑی بڑی بات کریں اپنے مریدین کو یا اپنے خاندان کے لوگوں کو بٹھائیں گے تو پھر وہ یونیورسٹی تو نہیں بنے گی. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو سنا. یہ تاریخ ہے اور تاریخ میں سب کچھ اچھا نہیں ہوتا، کچھ تاریخ کی خامیاں بھی ہوتی ہیں. تو جو ڈاکٹر صاحب کی باتیں ہیں تلخ، ان کو بھی دیکھنا چاہیے، اور جو ان کی پازیٹیو باتیں ہیں، جو ان کی ریسرچ ہے، اس کی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. بہت بڑا کام ہے. انہوں نے کئی سال لگا کے PhD کی اہل سنت کے جو جماعتیں ہیں، جو فورم ہیں، جو سیاسی ہیں، جو مذہبی ہیں. تو یہ کام ہے. جو کام کرتا ہے اس نے بہت کچھ دیکھا ہوتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے اور اسے بولنا بھی پڑتا ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ نے وقت نکالا، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.